تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور پھر فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہمارا بہترین ہونا اس لیے ہے کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر، بلند، مضبوط ایمان کا مالک وہ بندہ ہے جو برائی ہوتا دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے۔ اگر کوئی شخص زنا کی طرف جا رہا ہے، اگر کوئی شخص شراب پینے جا رہا ہے، اگر کہیں پر جوا ہو رہا ہے، اگر کوئی چوری کی نیت سے جا رہا ہے، اور اگر کوئی کسی کا حق دبانے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ کے پاس اگر اتنی طاقت ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ اپنے زور بازو پر اس کو اس برائی سے منع کر دیں۔ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر کوئی گناہ ہونے جا رہا ہے تو آپ اپنے زور بازو پر اس گناہ کو روک دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ سب سے مضبوط ترین ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ نمازی ہو تو روکیں، وہ حاجی صاحب ہوں تو روکیں، وہ قاری صاحب ہوں تو روکیں، وہ سخی ہو تو روکیں۔ فرمایا نہیں، وہ ایمان والا ہے اور اس کا سب سے بہترین ایمان ہے جو اپنے زور بازو سے برائی کو دیکھ کر اس کو روک دے۔ اور دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ایمان والے درجے کے لیے فرمایا کہ اس کے پاس اس سے تھوڑا کم ایمان ہے، دوسرے درجے کا ایمان ہے، جو زور بازو سے تو نہ روک سکے لیکن وعظ و نصیحت کر کے، لوگوں کی رہنمائی کر کے، لوگوں کو قرآن و حدیث سنا کر، لوگوں کو اللہ کا خوف دلا کر، لوگوں کو اللہ کی خوشنودی اور رضا بتا کر لوگوں کو برائی سے روک دے، جہنم کے عذاب سے ڈرا کر لوگوں کو روک دے۔ یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے۔ آج عموماً دیکھا جاتا ہے کہ برائی ہوتا دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی، ہمیں کیا، چھوڑو، ہم اپنے گلے کیوں لڑائی لیں، چھوڑو، کر رہے ہیں تو یہ کل کو بھگتیں گے۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو آپ کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ہر امتی کے لیے ہے۔ آپ اپنے آپ کو امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ برائی کو روکیں، بزور بازو روکیں، نہیں روک سکتے تو وعظ و نصیحت کر کے روکیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرے درجے کا ایمان اس بندے کا ہے جو کمزور ترین ایمان فرمایا ہے کہ جو بندہ نہ زور بازو سے روک سکے، نہ زبان سے وعظ و نصیحت کر کے روک سکے، وہ دل میں یہ خیال کر لے کہ یا اللہ یہ جو اجتماعی یا انفرادی طور پہ گناہ ہو رہا ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں ہاتھ سے روک سکوں، اور نہ ہی میں اتنی صلاحیت رکھتا کہ میں وعظ و نصیحت کر کے اس گناہ کو روک سکوں یا رب العالمین، لیکن میرا جی کرتا ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ضرور روکتا، وعظ و نصیحت کر کے روکتا، لیکن اب میں کمزور ہوں۔ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے بچا لے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سب سے کمزور ایمان والا ہے، یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، لیکن اتنے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو آئیں اپنے اپنے ایمان کو تولیں، یہ پیمانہ ہے ایمان تولنے کا۔ سب سے مضبوط ایمان کس کا ہے وہ بھی تول لیں کہ جو ہاتھ سے آپ روک دیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا سب سے مضبوط ایمان ہے۔ اور اگر آپ دوسرے درجے کے ایمان پر فائز ہیں تو پھر آپ وعظ و نصیحت کر کے اس کو برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے، یہ تیسرا کام کر لیں، کم از کم دل میں خیال کر لیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے اور میں اس سے بری و ذمہ ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے اور مجھے اس گناہ سے محفوظ فرما، تو سمجھ لیں آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے، نیکی کرنا بہت بڑا اجر کا باعث بنتا ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو ترک کر دینا، یہ اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا